الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب زدنا علما۔ ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ نور ہماری چل رہی ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اور ان کے درمیان جو مخلوق ہے وہ بھی بیان کرتی ہے۔ ان کی عبادت کے طریقے ہیں اپنے اپنے، جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور ہر کام کو اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بادل کس طریقے سے اللہ لے کر آتا ہے، جہاں چاہتا ہے بارش برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے اولے برساتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں سے ہٹا دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پڑھا کہ بجلی کی چمک جو اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، اور ایسی ہوتی ہے کہ اگر انسان اس کو دیکھتا رہے تو اس کی آنکھوں کا نور ضائع ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ دیکھو سورہ نور چل رہی ہے نا، تو نور کی کافی باتیں آ رہی ہیں، ہر طرح کا نور آ رہا ہے، دلوں کا نور، آنکھوں کا نور، زمین آسمان کا نور، قرآن کا نور، بجلی کا چمک کا نور، اللہ کے اپنے نور کی مثال، نور 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 کی باتیں چل رہی ہیں، اسی لیے اس کا نام سورہ نور ہے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اللہ ہی نے پیدا کیا ہے زمین پر چلنے والے ہر جاندار کو پانی سے۔ جتنی بھی چیزیں زمین پہ چلنے پھرنے والی ہیں نا، انسان اور اس کے علاوہ بھی زمین کی مخلوق ہے، جنات اور فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے زمین کا ذکر ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے پانی سے پیدا کیا ہے، اور پتہ ہے انسان کے جسم میں 70% پانی ہوتا ہے۔ انسان بغیر پانی کے 3 دن بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور بغیر کھائے پیے انسان 2 ہفتے زندہ رہ سکتا ہے۔ 14 days انسان بغیر کھائے زندہ رہ سکتا ہے، وہ پانی پیتا رہے۔ لیکن اگر صرف کھاتا رہے، پانی کی کوئی چیز نہ لے، تو 3-4 دن میں ہی وہ بیڈ پر آ جائے گا۔ بالکل پانی ضروری ہے جسم کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر کچھ ان میں سے وہ ہیں جو چلتے ہیں اپنے پیٹ کے بل، کچھ ان میں وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، اور کچھ ان میں سے وہ چلتے ہیں 4 پاؤں پر۔ یعنی ہر جاندار پانی سے پیدا کیا۔ پھر کچھ پیٹ کے بل چلتے ہیں، رینگنے والے، سانپ، چھپکلی، ٹھیک ہے، اس طرح کے جانور۔ کچھ 2 پاؤں پہ چلتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے 2 پاؤں کے جانور کون سے ہوتے ہیں، کوئی بتائے؟ کینگرو، اور اتنا آسان جانور مرغی، اتنے آسان جانور ہیں جو ہر گھر میں۔ پھر اس کے علاوہ بہت سارے اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، بطخ وغیرہ جو بھی ہیں 2 پاؤں والے۔ پھر 4 پاؤں والے بھی ہوتے ہیں، جو عام طور پہ گدھا، گھوڑا، گائے، بکری، بیل اور دمبا اور اس طرح کی جو چیزیں، اونٹ وغیرہ، یہ 4 پاؤں والے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پیدا کرتا ہے اللہ جو وہ چاہتا ہے، بلا شبہ اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے۔ انسان کی عقل بہت محدود ہے، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ اس پر پورا قادر بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے صرف پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے اور اس پر قدرت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ پورا قادر ہے اس پہ۔ انسان کی جو ایک مثال ہے، آنت ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر کیڑے ہوتے ہیں، ہر انسان کی آنت کے اندر، جو کھانے کو ہضم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کیڑوں کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں پیٹ میں، پھر وہ جو کیڑے ہیں ان کے اندر بھی کیڑے ہوتے ہیں۔ ہر ایک کا رزق ڈیسائیڈڈ ہے اللہ کی طرف سے۔ ابھی تک ایسی مشینیں نہیں یہ بنا پائے، الیکٹران مائکروسکوپ بنایا، جب اس کو بہت غور سے ملینز اور بلینز میں جا کے، بلینز میں تو نہیں پہنچے، ملینز میں جا کے جب زوم کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے اس کے اندر بھی ایک جراثیم ہے، اس
وہ بھی کھانا کھا رہا ہے جو آنکھ سے نظر بھی نہیں آتا. اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوا ہے, اللہ اس کو بھی جانتا ہے, اس کے دل کی دھڑکن بھی اللہ سنتا ہے, اس کے پیدا ہونے پر, اس کے مرنے پر بھی اللہ تعالیٰ خوب واقف ہوتا ہے, اور اس کی حکم سے ہی ایسا ہوتا ہے. پھر ہم یہ کیسے سوچ لیتے ہیں کہ ہماری پریشانی اللہ کے ذہن میں نہیں ہے؟ کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے یار اتنی بڑی دنیا ہے, اربوں لوگ ہیں, ہمارے ساتھ یہ پریشانی ہے ایک, تو پتہ نہیں ہماری پریشانی ایسی ہے بھی جو اللہ کے علم میں ہے. ارے بھائی یہ کفر ہے. اللہ تعالیٰ جب اتنے سے, جو انسان کے دل میں خیال گزرتا ہے جب وہ اس سے واقف ہے, تو ہر انسان کی پریشانی کو وہ خوب جانتا ہے, خوب. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اب اللہ فرما رہے ہیں البتہ تحقیق ہم نے نازل کی آیتیں کھول کر بیان کرنے والی, اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف. یہ آیتیں ہیں قرآن کی جو اللہ نے حق کے ساتھ قیامت تک کے لیے نازل کر دیں, کیونکہ اب اللہ دنیا میں کسی سے کلام نہیں کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرے گا. جتنا ہی بڑا نیک بندہ مومن ولی بن جائے, اللہ کلام نہیں کرے گا. اللہ نے جو کلام کرنا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا, کیونکہ وہ نبی تھے, اور یہ قرآن قیامت تک کے لیے اپنا کلام فل اینڈ فائنل کر کے نازل کر دیا بس. تو کھول کر بیان کرنے والا ہے قرآن اللہ کی آیتیں, اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے راہ راست کی طرف. دیکھو بیٹا, اس پہ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ راہ راست کی طرف اللہ ایک تو دلوں کو دیکھتا ہے, اور دوسرا یہ جو اس کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ ہدایت کا طلبگار ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ میں حق راستے کو پاؤں, اور اللہ اس کو گمراہ کر دے. اور ایک ہوتی ہے ہٹ درمی کہ جو میں کر رہا ہوں بس وہ صحیح ہے, باقی سب غلط ہے. ایسے بندوں کو پھر ہدایت بڑی مشکل سے ملتی ہے, اللہ ماشاء اللہ اللہ جس کو چاہے. صحابہ کرام میں بھی کیا ہوا, ان لوگوں کو ہدایت ملی جو متلاشی تھے, باقی لوگ نہیں لائے, اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہدایت, وہ مشرکین مکہ میں شامل رہے. اور بلکہ کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمان بنے لیکن منافقوں کا لبادہ اوڑھ لیا. آگے آئے گا اور اس میں ایک دو آیتوں کے بعد اس کا تذکرہ. تو اللہ پسند کرتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. بس یہ سمجھ لو, ماں باپ جس اولاد کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ چاہتے ہیں ویسے سبھی کے ساتھ چاہتے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, ان کو اچھے کپڑے لا کے دیتے ہیں, ان کے کھانے پینے کا اپنا خیال رکھتے ہیں, ان کی ایجوکیشن کا, ان کا ملنا جلنا, ان کی تربیت کا, ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں. اللہ کا اصول ایک ہے کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرا جنت میں جائے, تو اللہ تعالیٰ اس پہ مشکلات اور پریشانیاں بھی ڈال دیتا ہے, تاکہ وہ اب گناہوں سے دھل جائے اور اللہ کی طرف توبہ استغفار کرے, اور اللہ اس کا درجہ بلند کرتا رہے. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ. اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں اور وہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور ہم نے اطاعت کی, پھر جاتا ہے ایک فریق ان میں سے اس کے بعد, اور نہیں ہے وہ لوگ مومن. اب دیکھو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یقولون, سمپل, اور وہ کہتے ہیں, بس
میں نے منافق کا لفظ کیوں استعمال کیا اس میں، یا تفسیروں میں یا قرآن میں منافق کا کیوں ہے لفظ، حالانکہ قرآن کا حصہ نہیں ہے یہ، لیکن یہ منافق اس وجہ سے کیونکہ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو دین سے پھر آتے ہیں، اس کا مطلب منافق ہوئے نا وہ، ٹھیک ہے۔ اب وہ منافق کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، اور ہم نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی، پھر جاتا ہے ان میں سے ایک فریق اس کے بعد، اور نہیں ہے وہ لوگ مومن۔ جو اللہ پر ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، اس کے بعد وہ اللہ اور رسول کی فرما برداری سے پھر جائے تو وہ منافق ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھو، منافق جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اتنا سخت ہے، کافروں سے بھی نیچے ہوں گے منافق۔ کیوں، کبھی سوچا اس بارے میں کسی نے؟ کافروں سے بھی نیچے طبقے میں ہوں گے، حالانکہ کافر تو سب سے بدترین ہے۔ کیوں؟ ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں، اس کے گھر، باپ کے گھر ڈکیتی پڑی، 2 دفعہ پڑی، 3 دفعہ پڑی، اس نے رپورٹ کری پولیس کو، مسئلہ حل نہیں ہوا، اس نے گھر چینج کر لیا، کہیں اور شفٹ ہو گئے، وہاں جا کے پھر یہ معاملہ ہو گیا، ڈکیتی پڑ گئی۔ اس نے کہا یار یہ کیا وجہ ہے کہ ہم وہاں رہتے تھے، پھر یہاں شفٹ ہوئے نئی جگہ پہ، پھر ہمارے بارے میں کس کو پتا؟ چھان بین کروائی، پولیس لگوائی، بندے لگوائے، پتہ لگایا کہ ان کا ایک اپنا بیٹا انوالو تھا اس میں۔ تو باپ اس سے کیا کہے گا کہ یار مجھے تم سے امید نہیں تھی ایسی۔ اس وقت وہ بیٹا اپنے باپ کو زہر لگ رہا ہوگا، پڑوسی سے بھی زیادہ زہر لگ رہا ہوگا، پڑوسی کے بچے سے بھی زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ وہ گھر کا بندہ تھا۔ منافق کو پتا ہے اللہ اور رسول پر ایمان لے آیا کیا کرنا ہے، لیکن پھر وہ دین سے پھر رہا ہے، اس لیے منافق جو ہے نا وہ جہنم میں نچلے طبقے میں ہوں گے۔ منافقت، صحابہ کرام روتے تھے، نیکیاں کرتے تھے اور روتے تھے، اور اللہ سے دعا کرتے تھے ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرنا۔ ایک صحابی تھے، میرا خیال ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کی آواز تھوڑی سی بھاری تھی، تو جب وہ قرآن کی وہ آیتیں نازل ہوئی نا، اپنی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرو، ایسا نہ ہو تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آنا چھوڑ دیا۔ ایک محفل ہوئی، دوسری محفل ہوئی، تیسری محفل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نظر نہیں آ رہے آج کل۔ ایک صحابی سے کہا کہ جاؤ ذرا پتہ تو کر کے آؤ کہ وہ کیوں نہیں آتے۔ وہ صحابی گئے تو انہوں نے فرمایا کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا ہے۔ خود حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ منافق ہو گیا ہے، میری آواز بھاری ہے۔ اس طرح کی ایک حدیث ہی، تھوڑا سا مکس ہو رہا ہے لیکن یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ میری آواز بھاری ہے قدرتی طور پہ، اور مجھے یہ ڈر ہے اللہ میرے اعمال نہ ضائع کر دے۔ تو وہ صحابی نے پہنچ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پورا واقعہ بتایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، ان کو بلا کر لے کر آؤ۔ کچھ صحابہ کرام کا بتا رہا ہوں کتنا ڈرتے تھے۔ آج ہم قرآن اور حدیث کے آگے کتنا بول رہے ہوتے ہیں، بہنوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے ہمارے ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، ایسا جیسے پتہ نہیں جبرن لیا جا رہا ہے۔ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ دیتے ہوئے ماؤں کے دل پھٹ رہے ہوتے ہیں کہ بیٹوں کو مل جائے۔ یہ اللہ اور رسول سے آواز اونچی کرنا ہے، اللہ اور رسول کا جو فرمان ہے اس پہ عمل کرنا ہے، اور سچے دل سے عمل کرنا ہے کہ اللہ نے فرما دیا ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس یار اب مجبوری ہے، کیا کریں، قرآن میں آ گئے تو حصے دینے ہیں، اب مجبوری ہے، یہ منہ پہ مار دیے جائیں گے ایسے عمل۔ قرآن میں آ گئے، یہ سوچو کہ کس رب نے کلام کیا ہے اس قرآن میں، کس اللہ کا فرمان ہے، خوشی سے دینے چاہیے۔ آپ کے بیٹے کا گھر آتا ہے آئے، نہیں آتا نہیں آئے، یہ اللہ تعالیٰ تقدیر سب کی پہلے لکھ چکا ہے۔ جو حصہ اللہ نے جس کو دیا ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے۔ میں نے ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ ماں باپ کی میت پڑی ہوئی ہے اور اولادیں حصے کے لیے لڑ رہی ہیں، ابھی تدفین بھی نہیں ہوئی، لڑ رہی ہیں۔ اور ایسے گھر بھی دیکھے ہیں کہ ماں باپ کا انتقال ہوا، سب بہن بھائیوں نے حصے چھوڑ دیے،
کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو اس میں رہ رہا ہے رہتا رہے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس میں سے۔ جب یہ مکان بکے گا سب کے اپنے اپنے لے لو، جب یہ مکان بکے گا اس وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا کسی کو ہم میں سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایسے بھی دیکھیں ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال منافق کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ایک آیت انشاءاللہ اور کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، تو ناگہان کچھ لوگ ان میں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی وہی بات بتائی کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف کہ اب اس کے مطابق فیصلہ ہوگا، تو وہ اعراض کرتے ہیں نہیں یار، ابھی اگر قرآن اور حدیث کے حساب سے فیصلہ ہوگا تو ہمارے ہاتھ کچھ نہیں لگنا۔ اپنی مرضی سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے وصیت کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسی وصیت کالعدم ہے، ایسی وراثت کالعدم ہے کہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف کی جائے۔ کالعدم کا مطلب وائڈ ایگریمنٹ ہے، بالکل شریعت اس کو نہیں مانتی اور لوگوں کو یہ چیزیں نہیں پتہ، پھر کوئی فیصلہ اور اس کے علاوہ کرنا چاہے کہ کس کو کیا ملنا ہے۔ وہ یاد ہے سورہ مائدہ میں ایک پڑھا تھا ہم نے تفصیلی حدیث کہ ایک منافق اور یہودی کا جھگڑا ہو گیا۔ یہودی حق پر تھا، یہودی یہ چاہ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے کر جایا جائے، کیوں؟ اس کو وہاں فائدہ نظر آ رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حق میں کریں گے فیصلہ، اور منافق وہ حق پر نہیں تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ یہودیوں کے سردار کے پاس لے کے جایا جائے فیصلہ۔ یہ دیکھو کہ جہاں اپنا فائدہ دیکھتے ہیں اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ مطلب یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لوگ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ ہمیں دین سے اگر فائدہ مل رہا ہے تو ہم وہ دین کی باتیں مانیں گے جہاں جہاں فائدہ ہے، جہاں ہمارا مال ضائع ہو رہا ہے، ہماری اولادوں کی تربیت دینی حساب سے دی جا رہی ہے، یا لڑکیوں پہ عورتوں پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں کہ پردہ کرو اور گھروں میں بیٹھو۔ ٹھیک ہے، مجبوری کی بات الگ ہے، میں ویسے ہی بات کر رہا ہوں جو آج کل ہمارا ماحول ہے۔ وہ کتنی اچھی چیز ایک بندے نے شیئر کری ہوئی تھی کہ وہ جو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، مشرکین مکہ بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، وہ جو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دی جاتی تھی، جس اسلام نے انہیں زندگی دی، آج وہ اس اسلام سے عبایا برقع اتار کر فرار چاہتی ہیں کہ ہمیں حقوق نسواں دیے جائیں، ہماری مرضی، ہم جینسیں پہنے، ٹی شرٹیں پہنے، اسکرٹ پہنے، فراک پہنے، کچھ بھی پہنے، بے پردہ گھومیں، بے پردہ بازار جائیں۔ آج وہ یہ چاہتی ہیں۔ ان کو وہ وقت سوچنا چاہیے، دین اسلام نے عزت دی ہے ان کو، ورنہ تو زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ یہ دین کی قدر کرنی چاہیے ہمیں، اللہ کا پسندیدہ ترین دین ہے یہ۔ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہے، جائے بے شک، یہ اللہ کا فرمان ہے، ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ ہم نے غلطی کری ہے، ہاں کری ہے، غلطی ہو گئی، سزا ملنی چاہیے، اللہ کے آگے رو کہ ہم سے ہوئی ہے غلطی، اس کو لیم ایکسکیوز بنا کر کہ یوں تھا، اس نے ایسا کہا تو ایسے کیا، یہ ہوا وہ ہوا، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو اللہ یہی فرق فرما رہے ہیں، تو کچھ لوگ ان میں سے اعراض کرتے ہیں، اعراض پسند نہیں ہے اللہ کو۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور واقعی جو ہم سے غلطیاں ہو گئی، یقیناً ہم انسان ہیں، ہوئی ہوں گی غلطیاں، بھائی ہوئی ہوں گی، دنیا میں کون شخص ہے جس سے نہ ہوئی ہو۔ ہم اللہ سے سچے دل سے دعا کرتے ہیں کہ جو غلطی اللہ ہو گئی بس تو معاف کر دے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے۔ ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسیوں، سب کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ جس طرح اللہ نے دنیا میں قرآن پاک کے خاطر ہم سب کو جمع فرمایا ہے، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اسی طریقے سے جمع فرما دے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔